डियर स्टूडेंट्स, आज कल हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 837 डिस्कस कर रहे हैं और आज बारी है यूनिट 3 की, जिसका उन्वान है क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च बाय पर्पस। इससे पहले कल और परसों हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 डिस्कस किए। यूनिट 1 में हमने सोर्सेज ऑफ नॉलेज डिस्कस किए। यूनिट 2 में हमने इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन रिसर्च डिस्कस किया। जब हम कल इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन रिसर्च डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने सरसरी तौर पे टाइप्स या क्लासिफिकेशन एजुकेशन रिसर्च की उसका भी जिक्र किया था, लेकिन वो मुख्तसर था, सिर्फ डेफिनीशन की हद तक था। आज हम उसी सिलसिले को जारी रखेंगे और जो क्लासिफिकेशन है एजुकेशन रिसर्च की, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। अगर आपको याद हो, अगर कल आपने यूनिट देखा हो, तो हमने जो आखिरी पोर्शन में हमने कहा था एजुकेशन रिसर्च may be classified under 3 categories। एक हमने बेसिक रिसर्च की बात की थी, दूसरी हमने अप्लाइड रिसर्च की बात की थी, तीसरी हमने एक्शन रिसर्च की बात की थी। इन तीनों का, जैसे मैंने कहा, हमने मुख्तसरन जिक्र किया था। अभी हम इस पूरे यूनिट में उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ इनके जो हदूद है उनका भी तयन करेंगे, इनकी जो खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका जिक्र करेंगे। तो आइए डिटेल में हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि हमने बेसिक रिसर्च क्या कहा था। बेसिक रिसर्च हैज़ बीन primarily the activity of psychologists rather than the educators। बेसिक रिसर्च जो बुनियादी तौर पे करते हैं वो हम अपने नॉलेज की बेस को इजाफा करते हैं। इसलिए चूँकि ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम रिलाई करते हैं सोशियोलॉजिस्ट के ऊपर और साइकोलॉजिस्ट के ऊपर कि वो हमारे फ्रंटियर जो है नॉलेज के, उनमें इजाफा करें रिसर्च की बुनियाद के ऊपर। फिर अप्लाइड रिसर्च है। मोस्ट ऑफ द एजुकेशन रिसर्च इज़ अप्लाइड रिसर्च, और इसमें हम जो, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हमने जो नॉलेज गेन किया है थ्योरेटिकली, हम उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स जो हमें दरपेश है उनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। और फिर जो एक्शन रिसर्च है ये भी अप्लाइड रिसर्च से मिलती जुलती है, लेकिन अप्लाइड रिसर्च मैक्रो लेवल के ऊपर है, बड़े लेवल के ऊपर करते हैं हम, और जबकि जो एक्शन रिसर्च है वो माइक्रो लेवल के ऊपर, छोटे लेवल के ऊपर, क्लासरूम लेवल के ऊपर या स्कूल कॉलेज लेवल के ऊपर करते हैं। ये एक्शन रिसर्च यूजुअली इज द डोमेन ऑफ द क्लासरूम टीचर्स। अब मैं शुरू से ही ये बात वाज़ह कर दूं कि ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है कि एक दूसरे से टोटल मुख्तलिफ हैं, जो एक दूसरे का इसमें कोई दखल नहीं है। ये कुछ फीचर्स इनके एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं, कुछ चीज़ें इनमें कॉमन भी हैं और कुछ चीज़ों इनमें जो है शेड का डिफरेंस भी है। So it must be remembered that there are no clear-cut lines that differentiate these types of research। बेसिक रिसर्च को अगर हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करें तो हम जानते हैं, कल भी हमने जिक्र किया था कि बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च भी कहा जाता है, फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है, और it is aimed at discovery of basic truth and principles and is not immediately concerned with direct field of application। हमारे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिजर्वायर ऑफ नॉलेज है
ہم جب بیسک ریسرچ کرتے ہیں تو اس ریزروائر آف نالج کو ہم کھنگالتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں، اس میں جو ہے مزید ریسرچ کر کے کچھ اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی جو اسکالرلی پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ پرانے نظریات کو ان کے اوپر کوشچن مارکس لگاتی ہیں، ان کو تنقیدی جائزہ لیتے ہیں اور پھر اپنے خیالات پیش کرتے ہیں۔ According to Travers, basic research is designed to add to an organized body of scientific knowledge. So یہ جیسے میں نے کہا بیسک ریسرچ از ڈیزائنڈ ٹو ایڈ ٹو آرگنائزڈ باڈی آف سائنٹیفک نالج اینڈ ڈز ناٹ نیسسریلی پروڈیوس ریزلٹس آف امیڈیٹ پریکٹیکل ویلیو۔ یہ آپ کے نالج میں جو ریزروائر ہے اس میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی جو عملی افادیت ہے فوری طور پہ ضروری نہیں ہے وہ سامنے آ جائے۔ اب جیسے ہم مزید ڈیٹیل میں جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اور یہ باتیں ہم نے کل نہیں کی، بیسک ریسرچ از یوزلی کیریڈ آؤٹ ان لیبارٹری اینڈ اے گڈ ڈیل آف اکوپمنٹ apparatus از نیڈیڈ ٹو کیری آؤٹ ایکسپیریمنٹس۔ اب جو بیسک ریسرچ ہے یہ عام طور پہ لیبارٹری میں ہوتی ہے، اس کے لیے ایکوپمنٹ چاہیے، اپریٹس چاہیے، اور یہ کافی جو ہے نا فائنانشلی برڈنسم ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ اپان دا نیچر آف فیلڈ ان وچ یو آر ریسرچنگ۔ میں آپ کو یاد کرا دوں لرننگ تھیریز جو ہمارے موجود ہیں اس کے اوپر جو ہم نے دیکھی تھی جس کی اسٹیمولس ریسپانس تھیریز ہیں اور کلاسیکل کنڈیشننگ ہے، آپریٹ کنڈیشننگ ہے، ان کے جو کرنے والے تھے مثلا اسکینر تھا اور یہ دیگر جو تھے، تو انہوں نے اس میں اپنے استعمال میں لائے تھے اینیملز، کوئی ماؤس کے اوپر کام کر رہا تھا، چوہوں کے اوپر، کوئی بلی کے اوپر کام کر رہا تھا، کوئی کتوں کو لا رہا تھا، اور پھر اس کی وجہ بھی یہ ظاہر ہے as research workers are concerned with fundamental principles of behavior and research with animals permits a much higher level of control. So اگر آپ یہ جیسے ہے خرگوش اس کی ڈائسیکشن وغیرہ کر رہے ہیں بچے، یا چوہوں کے اوپر کوئی آپریشن ہو رہا ہے، چوہوں کے اوپر کوئی آپ کر رہے ہیں ریسرچ، اور یا بلی کتے کے اوپر کر رہے ہیں، اس کو فوڈ دیتے ہیں یا اس کو پھر اس کو کوئی انفورسمنٹ دیتے ہیں اور پھر اس سے وہ ریپیٹ کرتا ہے جو ڈیزائرڈ آپ کا سلسلہ ہے، تو وہ ان کے ساتھ تو آپ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہوئے، لیکن یہی کام آپ ہیومن کے ساتھ جو ہے نا کرنا ہمیشہ پاسبل نہیں ہوتا۔ So basic research uses animals rather than human subject، صاف ظاہر ہے۔ تو اس کے لیے جو بھی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے لیے ایک لیبارٹری چاہیے، اس کے لیے ایکوپمنٹ چاہیے، اس کے لیے اپریٹس چاہیے، اور پھر اس کے اوپر مسلسل تجربات کی روشنی میں پھر آپ کوئی ڈیڈکشنز نکالتے ہیں اور اس کے بیس کے اوپر کوئی نظریات سامنے آتے ہیں یا تھیریز ہوتی ہیں، اور یہ سب کرنے سے پہلے آپ جو پہلے جو اویلیبل ہوتا ہے اس موضوع کے اوپر نالج، اس کو آپ کھنگالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر یہ باتیں ہو چکی ہیں اور اس کے اوپر مزید کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ اپنے ریسرچ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ So research is done by workers in other fields. A lot of basic research bearing applications on education has been done by workers in other behavioral sciences such as sociology. جو ایجوکیشن کے فیلڈ میں جو بیسک ریسرچ ہوئی ہے وہ ہمارے
جو سائیکالوجسٹ ہیں یا سوشیالوجسٹ ہیں انہوں نے تجربات کیے اور پھر اس کی ہم نے اپنے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے دوران ان کی اپلیکیشن کی. اب بیسک ریسرچ کا سمجھنے کے بعد کنسیپٹ ہم دیکھتے ہیں اپلائیڈ ریسرچ کیا ہوتی ہے. اپلائیڈ ریسرچ جو ہے جس کو ہم فیلڈ ریسرچ بھی کہتے ہیں. سو لفظ اپلائی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ گیون کانسیپٹس ہیں یا تھیریز ہیں یا نظریات ہیں ان کو ہم اپلائی کرتے ہیں, ان کو ہم انفورس کرتے ہیں, ان کو ہم استعمال کرتے ہیں فیلڈ میں اور پھر ان کی اپلیکیبلٹی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ جو ارلیئر ریزلٹس ہیں وہ ویریفائی ہو رہے ہیں یا ہمارا جو پرابلم ہے ہمیں درپیش ہے اس میں اس کا ہم ان کا انٹروڈیوس کرتے ہیں, ان کو متعارف کراتے ہیں, ان کو لاگو کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو اس کے اپنے جو پرابلمز ہمیں پیش ہیں ان پرابلمز کو ہم اس کی سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ٹیسٹنگ تھیریز ان فیلڈ سیٹنگ یہ ہے اپلائیڈ ریسرچ. ٹیسٹنگ theories in field setting and applying to other samples of population from which the research subjects are taken. کہیں بھی پہلے ریسرچ ایک تھیوری ڈیولپ ہوئی کسی بھی ایک سینیریو کے اندر, پھر آپ اس کو ایک مختلف سینیریو میں وہی تھیوری اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ ریزلٹس کیا سامنے آتے ہیں. یہاں پھر ٹریورس جو ہے observes that applied research is undertaken to solve an immediate problem and the goal of adding to scientific knowledge is secondary. اب جب ہم بیسک ریسرچ میں تو یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے جو فرنٹیئر آف نالج ہے اس کو ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں, اس ریزروائر میں ہم اضافہ کرنا ہمارا مطمع نظر ہوتا ہے, کوئی پرابلم سالونگ نہیں ہوتا ہمارا مطمع نظر. اس میں ہمارا امیڈیٹ پرابلم سالونگ جو ہے وہ مطمع نظر ہوتا ہے اور اس کے یہ کرتے ہوئے ظاہر ہے نالج میں بھی جو اضافہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے یقینی طور پہ, لیکن وہ ایک سیکنڈری اس کی آبجیکٹو ہوتا ہے, وہ انفیکٹ پرائمری آبجیکٹو نہیں ہوتا. Applied research sacrifices controls and precision to some extent as compared to the fundamental research. اب یہ ہم نے کل بھی نہیں کیا تھا, آج ہم اس کو جیسے میں نے کہا آج ہم نے زیادہ تنقیدی جائزہ لینا ہے اور زیادہ ان ڈیپتھ ہم نے جو ہے کلاسیفیکیشن ریسرچ کی ہے اس کی ہم نے اسٹڈی کرنی ہے. سو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ اب تھوڑا تو ہم نے ذکر کر لیا پاسنگ کہ بیسک اور اپلائیڈ ریسرچ میں فرق کیا ہے. In basic research, the researcher attempt to control a situation by the use of laboratory techniques. In applied research, the researcher is engaged in conducting inquiries in the complicated psychosociological climate of ongoing educational institutions. وہ تو آپ نے ایک کتا لیا, اس کے لیے ایک پنجرا بنایا, اس کو پھر خوراک دینی شروع کی اور پھر اس میں اس کے منہ میں لاوا آنا شروع ہوا. وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ آپ نے بار بار کر کے دیکھا اور ڈفرینٹ کتوں کے اوپر کر کے دیکھا اور پھر آپ نے دیکھا کہ سب کا جو رسپانس تھا وہ پیٹرن تھا ایک تھا, اور پھر آپ اس کے نتیجے میں کسی اس کو سٹیمولس اور رسپانس وغیرہ یا اس کے جو کلاسیکل کنڈیشننگ آپرنٹ کنڈیشننگ جو بھی آپ نے اپریٹس سیٹ کیا تھا اس میں آپ نے ڈیٹیکشن کی. لیکن یہ جو تھا جو آپ نے ڈیٹیکشن ہو چکی ہے یہ آپ نے ریئل سیٹنگ جو ہے ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں اور ایٹ لارجر اسکیل, مائنڈ یو ایٹ لارجر اسکیل, جب ہم مائکرو اسکیل کی بات کریں گے تو پھر وہ ایکشن ریسرچ کے کھاتے میں آ جائے گا. Applied research is conducted in real situations
which provide motivation to the researcher who is interested in immediate solution of problem. In basic research, motivation is intrinsic and the value of research in its contribution to the advancement of knowledge. So applied research में हम रियल सिचुएशन में जो है वो रिसर्चर काम कर रहा होता है और उसका जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब इसी को हम बात को जारी रखते होते हैं. अब इन दोनों में क्या कोई चीज़ कदर मुश्तरक भी है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे कि both basic research as well as applied research is committed to high standards of scientific objectivity and scholarship. दोनों में जो है हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी की ज़रूरत है, यानी कि जो सिचुएशन है उसमें अनबायस्ड एटीट्यूड हो और पर्सनल ओपिनियन साइड के ऊपर रख के फिर उसको एक ऐसी एनवायरनमेंट में उसको स्टडी किया जाए जिसमें कि उसकी जो रिसर्च करने वाला है उसकी अपनी ज़ाती राय का कम से कम दखल हो और ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर वो डिडक्शंस ली जाएं और दोनों में ली जाती हैं. In each type of research, the researcher tries to define the problem. दोनों शक्लों में researchers tries to define the problem, being studied with precision. पहले एक precision के साथ एक problem को define करता है, फिर derives his hypothesis from a rich background of information related to the problem. जो रिव्यू वगैरह लिटरेचर करने के बाद उसके ऊपर देखने के बाद कि पहले क्या क्या काम हुआ जा सकता है, हुआ हो चुका है, फिर वो कुछ क्वेश्चंस पोज करता है जिसकी उसको जो है वो अल्टीमेटली जवाब जिसका उसने साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर लेना होता है. डिजाइन द स्टडी सो दैट इट रिजल्ट्स इन जेन्युइन टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, और उसमें फिर जो हाइपोथेसिस होता है उसका टेस्ट करता है एक अनबायस्ड साइंटिफिक एनवायरनमेंट में, कलेक्ट्स एंड एनालाइजेस फैक्ट्स, सारा डाटा इकट्ठा करता है और फिर उसको एनालाइज करता है जो भी फैक्ट्स और एविडेंस आती हैं बहुत केयरफुली, एंड अटेम्प्ट्स टू ड्रॉ जनरलाइजेशन ऑब्जेक्टिवली, और फिर उसके ऊपर बेस करते हुए वो प्रिंसिपल या जनरलाइजेशन या कोई थ्योरी या कोई कॉन्सेप्ट वो फार्मूलेट करने की कोशिश करता है. ये दोनों सूरतों में चाहे वो जो है प्योर रिसर्च हो या जो है ये अप्लाइड रिसर्च हो, दोनों शक्लों में वो यही साइंटिफिक अप्रोच अपनाई जाती है. अब ये इसके ऊपर हमने बात की. अब थोड़ा सी जो है ना एग्जांपल्स जब आप सामने लाऊंगा मैं आपके, तो आपका कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. Much basic research has been conducted with the animals to determine, ये हम बात कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट एग्जांपल देने जा रहा हूँ. Principles of reinforcement and their effects on learning, like the experiment of Skinner on cats gave the principle of conditioning and reinforcement. मैंने आपको जो है एक जनरल बात की थी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या हुआ, कैसे कैसे तजुर्बात किए गए. तो यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्किनर ने जो कैट्स के ऊपर तजुर्बा किया उसके बाद उसने प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट उसके ऊपर जो तजुर्बात की रोशनी में वो इजाफा हुआ किस चीज़ में, बेसिक रिसर्च में. अब अप्लाइड रिसर्च की बात कर लें. Applied research is conducted for the purpose of applying or testing theory and evaluating its usefulness in education problems. ये हम बात बार बार दोहरा चुके हैं. For example, applied research tests the principle of reinforcement to determine their effectiveness in improving learning.
جس میں فار ایگزامپل پروگرام انسٹرکشن ہے، بیہیویئر موڈیفیکیشن ہے. اس میں ہم ان کو جو ہم نے تھیری ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہیں، اور پھر اس کے جو ہے نا ریزلٹس اوبٹین کر کے ویریفیکیشن کرتے ہیں. اب ہم تیسری مین جو ہے کلاسیفیکیشن ریسرچ کی، وہ ہے ایکشن ریسرچ. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایکشن ریسرچ کیسے ڈفرنٹ ہے اپلائیڈ ریسرچ سے. خاص طور پہ ایکشن ریسرچ sometimes called on the job research involves the application of the steps of the scientific methods to classroom problems. اب آپ کہیں گے کہ جی اس میں بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں، اور فرق کیا ہوا اپلیکیشن ریسرچ میں اور اپلائیڈ ریسرچ میں اور ایکشن ریسرچ میں. جو شروع میں ایک جو ہے نا سنگل سنٹینس میں بتا دوں کہ میکرو لیول کے اوپر ہم اپلائیڈ ریسرچ کو اپلائی کرتے ہیں، اور مائکرو لیول کے اوپر چھوٹے لیول کے اوپر ہم ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ کوئی ایجوکیشنل جو ایشوز ہیں، اگر ہم ایک یونیورسٹی لیول کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، فار انسٹنس یونیورسٹی کے انڈر پنجاب یونیورسٹی میں ہم فار انسٹنس کر رہے ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں پورے پنجاب میں اس کے کالجز پھیلے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہوگی اپلائیڈ ریسرچ ہوگی. لیکن اگر ہم پنجاب یونیورسٹی کے کسی ایک کالج کے کسی کلاس روم میں یا کسی ایک کالج میں بھی وہ کوئی اس کا ریسرچ کر رہے ہیں کسی ایجوکیشنل ایشو کے اوپر جو ہم نے تھیوریٹیکل پڑھا ہوا ہے، تو فار انسٹنس جو ہے اسٹوڈنٹس کا جو کلاس میں اٹینشن سپین ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، تو وہ اس کو ہم کہیں گے یہ ایکشن ریسرچ کر رہے ہیں ہم. So action research is similar to applied research in many ways. جیسے میں نے ابھی کہا applied research usually involves a larger number of samples. ابھی میں نے یونیورسٹی کی مثال دی as compared with action research. In action research, many research projects are carried out in a single classroom by a single teacher, while others may be carried on by other teachers in a school and even a school district. اب اسی کو جاری رکھ رہے ہیں ایکشن ریسرچ کو. یہ کورے جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ یہ اسکالر ہے جس نے خاص طور پر ایکشن ریسرچ کے اوپر بہت کام کیا. تو کورے سیز آف ایکشن ریسرچ one of the best ways to enable people to improve their curricular practices is to make possible for them to study what they are doing, to experiment with ideas that seem to be more promising, and to get evidence to find out if they are better. اب ٹیچرز اپنی 4 walls کے اندر کلاس روم کے اندر 30-40 اسٹوڈنٹس کے سامنے وہ ریسرچ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ان کو اسٹوڈنٹس کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ریپو بھی ہے، اور وہ اس کے جو ہے نا ایک سیمپل بھی ایک لمیٹڈ سا ہے، تو اس میں وہ بہتر طریقے سے کیری آؤٹ کر سکتی ہیں ایکشن ریسرچ. Action research is not merely concerned in obtaining generalized scientific knowledge, but educational problems, but in obtaining specific knowledge concerning the subjects involved in study. اب ایکشن ریسرچ کو کی ہم کریکٹرسٹکس ڈسکس کریں گے، بہت سمپل سادہ الفاظ میں سیلف ایکسپلینیٹری ہوں گے. پہلی کریکٹرسٹکس ہے ایکشن ریسرچ کی کہ اٹ از فوکسڈ آن دا امیجیٹ پرابلم. ایکشن ریسرچ از فوکسڈ آن دا امیجیٹ پرابلم. اٹ از ایپلیکیبل ان لوکل سیٹنگز. کوئی ہم سیمپل بڑے سائز کا نہیں لیتے، یونیورسل لیول کا نہیں لیتے، یہ لوکل لیول کے جو ایشو کو جو ہے اسمال اسکیل کے اوپر ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. It aims at improving classroom and school practice, very simple. It aims at the improvement of professional efficiency,
ٹیچر اپنی ایفیشنسی، ٹیچنگ لرننگ پروسیس، ایکڈیمک اچیومنٹس، کلاس کنٹرول، ان سب کو کیسے بڑھا سکتا ہے، تو اس کے لیے ریسرچ کر رہا ہوتا ہے. اٹ انوالوز ویری لٹل فائنانسنگ. اب اس کے لیے کوئی آپ نے لیبارٹری جیسے کہ بیسک ریسرچ میں کرتے ہیں، کوئی لیبارٹری اسٹیبلش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ کاسٹلی اپریٹس نہیں چاہیے، اکوپمنٹ نہیں چاہیے. سمپل کوشچنیئر ہے جو آپ بغیر کوئی تردد کیے کلاس روم میں ڈسٹریبیوٹ کر کے اپنی نگرانی میں ٹیچر پر کروا سکتا ہے. The researcher and the practitioner is one and the same. اب ریسرچر بھی وہی ہے اور پریکٹیشنر بھی وہی ہوتا ہے ایکشن ریسرچ میں، کیونکہ ٹیچر ہی ذمہ داری لیتا ہے ریسرچر کے طور پہ فنکشن کرنے کی. اس جو ایکشن ریسرچ ہے اس کے ایڈوانٹیجز کافی ہیں. یہاں میں کچھ آپ کے سامنے اس کو لسٹ کر دیتا ہوں. A person improves if he remains active in the process and program he is engaged in. Action research emphasizes a desirable decentralization of decision making. یہ کالج لیول کے اوپر، یونیورسٹی لیول کے اوپر ڈیسیجن میکنگ کی بجائے ایک ٹیچر لیول کے اوپر ڈیسینٹرلائز کر کے اس کو وہ اپنی ریسرچ کرتا ہے اور اپنی ڈیڈکشن نکالتا ہے، جس کے لیے اس کو خود تسلی ہوتی ہے کہ خود اس نے کیا، خود اس نے اپنی سیٹ انوائرمنٹ میں ایک ایشو کو، ایک پرابلم کو ایڈریس کیا اور اس کی سلوشن اس کے سامنے آئی. Facts and evidences are stressed which keep the change process anchored more continuously to reality. Action research helps the teacher acquire new interests, new motives and new insights. اور چونکہ اس نے اپنے خود کی ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کی ہوتا ہے، اس نے ریزلٹس دیکھے ہوتے ہیں، اور one's own findings are willingly implemented. اور جو ظاہر ہے اس کو ریزلٹ اس کے ریسرچ کے آتے ہیں، ایز اے ریزلٹ آتے ہیں، وہ چونکہ کنونسڈ ہوتا ہے میں نے اپنے خود کی، خود دیکھی اور یہ ریزلٹ آئے، تو پھر وہ خود دل لگا کے اس کے جو ریزلٹس آئے ہیں، ان کی جو فائنڈنگ آئی ہیں، ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں، ان کو وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر مزید اس میں اس کے جو ہے فوائد یہ ہیں کہ آفٹر ہیونگ انوالوڈ ہمسیلف ان ایکشن ریسرچ دی ٹیچر کین پلے اے بیٹر رول. یہ بھی بات ہم کر چکے ہیں. ایکشن ریسرچ ہیز گریٹ اسٹیمولیٹنگ افیکٹ اپان دا ٹیچر فار فائنڈنگ بیٹر ویز آف ڈوئنگ تھنگز. چونکہ وہ خود انوالو ہوتا ہے تو وہ اس میں بہتر سے بہتر جو ہے وہ ریزلٹس لینے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پہ یہ 11 غلطی سے آ گیا ہے جی. ایکشن ریسرچ انٹروڈیوسز ایکسپیریمنٹل آؤٹ لک، اور پھر ایکشن ریسرچ انیبلز دی ٹیچر to organize instruction procedures on more reliable and sound basis. اور آخر میں action research on the part of the teacher helps students acquire skills in problem solving and scientific pursuits. اب اس کی لمیٹیشن کیا ہے جی ایکشن ریسرچ کی؟ ایکشن ریسرچ از ریلیٹیولی آف پور کوالٹی. کیوں پور کوالٹی میں ہوتی ہے؟ اکارڈنگ ٹو جان مولے ایکشن ریسرچ کین بیکم اے کیس آف دی بلائنڈ لیڈنگ دی بلائنڈ. بہت تلخ قسم کا جملہ بول دیا ہے جی، بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈ. اینڈ دا پرابلم از فردر ایگریویٹڈ بائی دا فیکٹ that the teacher generally are too close to the problems and too untrained in scientific objectivity to be vigorous and objective in their approach. جارج مولے نے اتنا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ کیوں دیا بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈ؟ کہ ایک تو تمام ٹیچر جو ہے ریسرچ میں ماہر نہیں ہوتے ہیں، دوسرا وہ چونکہ اپنے بچوں کے ساتھ پرسنلی انوالو ہوتے ہیں، سو ان کے جو اس میں جو ریسرچ میں باعث آنے کا بھی امکان ہوتا ہے. The applicability of the findings to another school or class in the event of teacher transfer is even questionable. Or action research by large is localized affair.
جس نے ٹیچر نے کیا ہوتا ہے وہ ریسرچ، وہ اگر کہیں اور ٹرانسفر ہو جائے، کہیں اور چلا جائے، یا وہ ریسرچ کے ریزلٹ کہیں اور بھیجے جائیں، تو وہاں پہ بھی وہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اپلیکیبل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب جیسے کہ ہم نے بیسک اور فنڈامنٹ اس میں بیسک اور اپلائیڈ میں ہم نے کمپیریزن کیا تھا، اب ہم کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں فنڈامنٹل ریسرچ اور ایکشن ریسرچ میں، آپس میں کمپیریزن کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں کیا فرق ہے۔ ایک تو فرق ہم نے شروع میں بتایا تھا مائکرو لیول کا اور میکرو لیول کا، اب ہم مزید ڈیٹیل میں جا کے فرق دیکھیں گے۔ فار انسٹنس آبجیکٹیوز میں کیا فرق ہے؟ آبجیکٹیوز کے حوالے سے جو ہمارے لیے لیفٹ سائڈ کے اوپر ہوگی یہ ہوگی وہ ریسرچ جو اپلائیڈ ہے، اور رائٹ سائڈ کے جو ہمارے ہوگی وہ ہوگی ایکشن ریسرچ۔ جو اس کی اپلائیڈ ریسرچ ہے، اٹس پرپز از ٹو ڈیولپ اینڈ ٹیسٹ educational theories and to obtain principles that will be applicable to a broad population۔ یہ ہے جی کس کی؟ یہ اپلائیڈ ریسرچ کے آبجیکٹیوز کی یہ ہوتی ہیں، جبکہ جو دوسرا ہے ایکشن ریسرچ، اس کے آبجیکٹیو knowledge obtained is intended to be applied in local settings and to provide a sort of in-service training to participating teachers and administrators۔ So پہلا فرق آپ دیکھ رہے ہیں آبجیکٹیوز کے پوائنٹ آف ویو سے جو اپلائیڈ میں اور ایکشن ریسرچ میں ہے، اور یہ جو ہے اونلی اے لمیٹڈ ٹریننگ از نیڈیڈ۔ اب دوسرا جو ہے ٹریننگ پوائنٹ آف ویو سے جو اپلائیڈ ریسرچ ہے، وہ ایکسپرٹ ٹریننگ از نیڈیڈ ان میجرمنٹ، ریسرچ میتھڈز اینڈ اسٹیٹسٹکس، جبکہ جو ایکشن ریسرچ ہے اس کے لیے ٹریننگ ایون اف دا ریسرچ اسکلز آف اے ٹیچر آر لو، ایکشن ریسرچ کین بی ڈن انڈر دا گائیڈنس اور اسسٹنس آف اے کنسلٹنٹ۔ کوئی جو ٹرین قسم کا ریسرچر ہے وہ اس کو گائیڈ لائنز دے دے گا اور وہ ٹیچر کر سکتا ہے۔ یہ دوسرا فرق ہوا۔ تیسرا فرق جو ہے اس میں اپلائیڈ ریسرچ میں ہم دیکھ رہے ہیں لوکیٹنگ ریسرچ پرابلم کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سو لوکیٹنگ ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے اپلائیڈ ریسرچ a wide range of methods is used to locate the research problems، جبکہ جو دوسری ہے ریسرچ اس میں جو ایکشن ریسرچ ہے اس میں دی پارٹیسپیٹنگ ٹیچرز آئیڈینٹیفائی پرابلمز which hinder کلاس روم ٹیچنگ لرننگ پروسیس۔ اب چوتھا جو فرق ہم دیکھتے ہیں انوالومنٹ کے حوالے سے، اس میں اپلائیڈ ریسرچ میں دا ریسرچ ورکر از ناٹ یوزلی انوالوڈ ان دا پرابلم ہی سلیکٹس فار دا ریسرچر، وہ یہ انڈیپینڈنٹلی آتا ہے، باہر سے آتا ہے اور ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ جو ایکشن ریسرچ ہے اس میں دا ٹیچر از انویریبلی انوالوڈ ان دا ریسرچ پرابلم۔ اب پانچواں جو ہائپوتھیسس کے حوالے سے فرق ہے، اس میں جو اپلائیڈ ریسرچر ہے ہائیلی اسپیسیفک ہائپوتھیسز آر ڈیولپڈ، جبکہ جو دوسرا ریسرچر ہے ایکشن ریسرچر وہ یوزلی اے اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ آف دی پرابلم سروز ایز اے ہائپوتھیسز۔ اب ہم چھٹے پوائنٹ آف ویو سے ڈفرنس دیکھتے ہیں جی۔ اپلائیڈ ریسرچ ریویو آف لٹریچر جب کر رہے ہوتے ہیں، an exhaustive and thorough review of the literature is done to have a thorough understanding of the accumulated knowledge of the research، جبکہ ایکشن ریسرچ میں there is no need for such thorough intensive review۔ A glance at the review will serve the purpose of developing general understanding of the area۔ اور پھر اب ساتواں آپ ڈفرنس دیکھیں، جو اپلائیڈ ریسرچ ہے سیمپلنگ کے حوالے سے ریسرچ ورکر از ریکوائرڈ ٹو obtain a random
or otherwise unbiased sample of the population being studied. जबकि जो एक्शन रिसर्च है इसके हवाले से स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द क्लास of the teacher are used as a subject. नवा जो डिफरेंस हमें नज़र आता है अप्लाइड में वो है अप्लाइड रिसर्च केयरफुल अटेंशन इज गिवन टू मेंटेन कंपेरेबल कंडीशन एंड रिड्यूसिंग एरर एंड बायस जबकि एक्शन रिसर्च में बायस इज यूजुअली प्रेजेंट बिकॉज पार्टिसिपेटिंग टीचर्स आर ईगो इन्वॉल्व इन द रिसर्च सिचुएशन यानी बायस ज़ाहिर है होता है उसमें तो उसमें वो जो कुछ रिजल्ट्स है वो जो अनवांटेड है वो सरफेस पे नहीं आने देते प्रोसीजर्स आर प्लान्ड ओनली इन जनरल टर्म्स अब जो नवा पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस ऑफ डाटा के हवाले से है उसमें जो अप्लाइड जो रिसर्च है उससे कम्प्लेक्स एनालिसिस इज ऑफन कॉल्ड फॉर जबकि एक्शन रिसर्च में सिंपल एनालिसिस प्रोसीजर्स आर यूजुअली सफिशिएंट तो ये है जनाब अली आपके डिफरेंसेस अप्लाइड रिसर्च के और एक्शन रिसर्च के और एक और रह गया जी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट जो है इसमें जो अप्लाइड रिसर्च है इसमें स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इज यूजुअली स्ट्रेस जबकि एक्शन में सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीचर इज ऑफन वेड हैवीली और 11th जो है इसमें डिफरेंस वो है एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसर्च वर्कर्स एंड टीचर्स जनरेट ए सीरियस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये अप्लाइड रिसर्च की बात हो रही है और इसी में दी जनरलाइजेशन यूजुअली रिमेन कन्फाइंड टू बुक्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स जबकि एक्शन रिसर्च में फाइंडिंग्स आर अप्लाइड immediately to the classes of participating teachers and lead to far-reaching improvement in the teaching learning process. ये यूनिट 3 था जी इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम